سنبل اپنی ساس کو یہ بات بتا دے گی کہ سفینہ آپی نور بانو کو سمجھا رہی تھیں کہ یہ لوگ تمہیں پراپرٹی کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے دیں گے، لیکن تم کوئی چھوٹے خاندان سے نہیں ہو، اس لیے ان کاغذات پر دستخط ہرگز مت کرنا۔ اور سنبل مزید کہے گی کہ مجھے تو یہ سن کر کافی انسلٹ محسوس ہوئی۔ کیا اس گھر میں چھوٹے خاندان یا بڑے خاندان سے آنے والی بہوؤں میں فرق رکھا جاتا ہے؟ نور جہاں کہے گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نور بانو کی یہ غلط فہمی بہت جلد ختم کر دوں گی۔ اس کے بعد نور جہاں اپنے تینوں بیٹوں اور بہوؤں کو بلا کر سب کے سامنے کہے گی کہ اگر تمہاری بیوی کو کسی بات پر غرور ہے تو اسے سمجھاؤ، اس گھر میں سب برابر ہیں، چاہے کوئی چھوٹے گھر سے آئی ہو یا بڑے گھر سے، بہرحال میرے لیے تینوں بہوئیں بالکل برابر ہیں اور میں نے ان میں کبھی بھی کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ سفینہ اور نور بانو کو اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً سنبل نے ہی نور جہاں کو کوئی بات کی ہے، کیونکہ جب سفینہ اور نور بانو آپس میں یہ سب باتیں کر رہی تھیں تب وہاں پر سنبل کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس لیے اب نور بانو اور سفینہ میں تو کافی دوستی ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت گزارتی ہیں، ہنس ہنس کے باتیں بھی کرتی ہیں، جبکہ سنبل کو تو ان لوگوں نے بالکل ہی علیحدہ کر دیا ہے۔ اور اس بات کو نور جہاں بھی نوٹ کرتی ہے، بلکہ وہ کھڑکی سے ان لوگوں کو جب ہنستے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ ان دونوں کو اب ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے کوئی ترکیب لڑانا ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے وہ سوچتی ہے کہ نور بانو سے پراپرٹی کے کاغذات پر دستخط لینا بہت ضروری ہیں، اس لیے وہ مراد کو بلا کر پوچھتی ہے کہ کیا تم اپنی بیوی سے دستخط کروا رہے ہو یا نہیں، جبکہ مراد صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں فی الحال نور بانو کو ایسا کچھ کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ حال ہی میں اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ دوسری طرف نور بانو نے اپنے وکیل سے بات کر کے کنفرم کر لیا ہے کہ مختار شاہ کی کسی پراپرٹی پر نور جہاں یا اس کے بچوں کا حق نہیں بنتا، بلکہ مختار شاہ مرنے سے پہلے اپنی تمام پراپرٹی نور بانو کے نام کر گیا ہے۔ اب مراد سوچتا ہے کہ مجھے نور بانو سے کھل کر بات کر لینی چاہیے، تو وہ اسے بتا ہی دیتا ہے کہ میرے گھر والے شاہ محل نور ماما کے نام کروانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان لوگوں نے کاغذات بھی تیار کروا لیے ہیں، اور اب ماما یا حنید بھائی تم سے اس سلسلے میں بات بھی کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہی کہوں گا کہ تم جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کے کرنا، اور تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو نور بانو مراد کو بتا ہی دے گی کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام پراپرٹی میرے باپ کی تھی جو کہ وراثت میں مجھے ملی ہے، اس میں سے آپ لوگوں کا کوئی حصہ بنتا ہی نہیں ہے۔ البتہ نور بانو مراد کی بہت شکر گزار ہوگی کہ تم بہت ہی اچھے ہو مراد، تم نے میرا ساتھ دیا، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ لیکن مراد کہے گا کہ نور بانو تمہارا ساتھ کیوں نہ دیتا، تم میری بیوی ہو اور تمہارے ہر دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو نور بانو دل میں سوچے گی کہ تم نے ہی تو مجھے سب سے بڑا دکھ دیا ہے، میرے باپ نے مرتے ہوئے جو اپنا گریبان دکھایا تھا پھٹا ہوا، اور بتایا تھا کہ اس پر تمہارے شوہر مراد نے ہاتھ ڈالا ہے، بھلا یہ بات میں کبھی بھول سکتی ہوں؟ بہرحال نور بانو جانتی ہے کہ مجھے مراد کو مہرے کے طور پر استعمال کرنا ہوگا اس نور جہاں کو ہرانے کے لیے، اس لیے فی الحال وہ مراد کو یہی شو کراتی ہے کہ میں تم سے بے لوث محبت کرتی ہوں اور تمہاری محبت پر بھی یقین رکھتی ہوں۔ اس کے بعد جب تمام لوگ اکٹھے ہوں گے تو حنید وہ فائل بھی اٹھا کر لے آئے گا پراپرٹی کی جس پر نور بانو کے دستخط چاہیے۔ نور بانو سے بات کرنا شروع کرے گا کہ نور بانو ہم چاہتے تھے کہ یہ بات تم سے مراد کرے، لیکن پتہ نہیں مراد تمہارے کس سحر میں گرفتار ہے کہ تم سے ایسی کوئی بات کرنے سے ڈرتا ہے۔ دیکھو اب چچا تو دنیا میں رہے نہیں اور ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اور اس وقت ہماری بزرگ اماں ہی ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ تمہاری بھی سرپرست ہیں۔ نور بانو کہے گی کہ حنید بھائی صاف صاف بتائیں کہ آپ یہ اتنی لمبی تمہید کس لیے باندھ رہے ہیں؟ تو حنید کی جگہ سمیر بول پڑے گا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نور محل ماما کے نام کر دیا جائے، اور ساتھ ہی حنید فائل نور بانو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہے گا کہ یہاں پر تمہارے دستخط چاہیے۔ نور بانو فی الحال صاف انکار نہیں کرے گی اور حنید سے کہے گی کہ حنید بھائی یہ فائل مجھے دے دیں، مجھے ذرا سوچنے کا وقت تو دیں۔
اب نور بانو مراد سے ہی ڈسکس کرے گی کہ آپ کا کیا خیال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو مراد کہے گا کہ میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو نیکسٹ ڈے نور بانو جب کہ سب لوگ کھانے کی میز پر جمع ہوں گے، وہ فائل لا کر حنیت کو واپس لوٹا دے گی۔ سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید نور بانو نے دستخط کر دیے ہیں، لیکن نور بانو جب یہ بتائے گی کہ میں ان کاغذات پر دستخط نہیں کر سکتی کیونکہ آپ لوگوں کا جو بھی حصہ تھا وہ بابا اپنی زندگی میں ہی آپ لوگوں کو دے چکے ہیں، اب بابا کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ سب میرے نام ہے، تو میں کس لیے اپنے باپ کی جائیداد کسی اور کو دوں۔ نور جہاں اور حنیت تو جب یہ بات سنیں گے تو غصے سے لال پیلے ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح سے ہمیں صاف انکار کر سکتی ہے۔ تو حنیت چیخ پڑتا ہے کہ اگر مختار شاہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم یہ ڈیمانڈ نہ کرتے، لیکن اب جب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو بھتیجوں کا سب سے پہلا حق بنتا ہے۔ نور بانو کہتی ہے کہ یہ پراپرٹی بابا کی ہے ہی نہیں، بابا تو اپنے مرنے سے پہلے ہی یہ سب میرے نام کر گئے تھے اور میں ابھی زندہ ہوں اور میری مرضی کہ میں اپنی جائیداد میں سے کسی کو حصہ دوں یا نہ دوں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ نور محل تو بنایا ہی میرے باپ نے تھا، تو وہ کس طرح سے نور جہاں کے نام کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تو بالکل بھی آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اب حنیت کو جب ایک دفعہ پھر غصہ آتا ہے تو وہ مراد سے ہی کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو سمجھا کیوں نہیں رہے، وہ ہماری ماما کی انسلٹ کر رہی ہے، اس سے پہلے کہ میں برے طریقے سے پیش آؤں بہتر یہی ہے کہ تم خود اپنے لفظوں میں اپنی بیوی کو سمجھا دو۔ لیکن مراد کہتا ہے کہ نور بانو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میری بیوی کے ساتھ اس طرح سے بات کریں۔ اب جب نور جہاں یہ دیکھے گی کہ مراد تو کمپلیٹلی میرے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور نور بانو کی ہی بولی بولنے لگا ہے، تو وہ تو اپنا سر پیٹنے لگے گی کہ میں نے نور بانو سے اپنے بیٹے کی شادی کروا کر خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ دوسری طرف حنیت اور مراد کی جب اچھی خاصی لڑائی شروع ہو جائے گی تو نور بانو نور جہاں کے پاس جا کے کھڑی ہو جائے گی۔ نور جہاں غصے سے نور بانو کو دیکھ کر کہے گی کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تو نور بانو نور جہاں پر طنزیہ مسکراہٹ پھینکتے ہوئے کہے گی کہ آپ نے انہی تینوں بیٹوں سے میرے باپ کو مروایا تھا نا، اب میں نے انہی تینوں کو آپس میں لڑوا دیا تو کیا غلط کیا۔ اب اس ساری لڑائی سے جسے سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے وہ سفینہ ہے، کیونکہ سفینہ اس نور جہاں کو ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے جو اس کی بیٹی کو نگل گئی۔ سفینہ سوچتی ہے کہ نور جہاں تمہیں اگلے جہان میں تو جو عذاب ملے گا سو ملے گا، لیکن اس جہان میں بھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سفیر بھی جب سے اس نے ماہا کو دیکھا ہے بہت پریشان ہوگا اور سوچے گا کہ ماہا پر اتنا برا وقت آیا، اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی جبکہ اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی اور میں اس کے پاس نہیں تھا۔ اس وقت تو وہ ماہا سے تنگ آ کر پاکستان واپس آ گیا، لیکن واپس آتے ہی اس کی محبت پھر سے جاگ اٹھتی ہے، کیونکہ سنبل کو تو بیوی کے طور پہ اس نے صرف اس لیے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اگر یہ میری شکایت ماں کو جا کر لگائے گی تو ماں کہیں مجھے پھر سے اس گھر سے نکال نہ دے، لیکن سفیر کی اصل محبت تو بہرحال ماہا ہی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی طرح سے ماہا سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا اور اپنی صفائی پیش کرنی ہوگی، لیکن یہ سب چھپ کے کرنا ہوگا کیونکہ اگر ماں کو یہ سب پتہ چل گیا تو اس کے بعد وہ میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گی، اور یہ سنبل جو فی الحال تو نور جہاں کی بہت چمچی بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ اسے کافی پروٹوکول دیتی ہے، لیکن بہت جلد اس کی ساری غلط فہمیاں ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ نور جہاں جب دیکھتی ہے کہ سفیر اور سنبل کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہے تو اس کی غلط فہمی ختم کرنے کے لیے اسے پاس بلا کے کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر تم سفیر کی زندگی میں ہو، اس کی بیوی ہو تو میری وجہ سے ہو۔ یاد رکھو کہ سفیر تو تم سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کی محبت تو وہ ماہا تھی جس کے لیے وہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور اب جاؤ میرے جوتے پالش کرو۔ تو بہت جلد اس سنبل کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی اتنی ہی اوقات ہے کہ یہ نور جہاں کے جوتے پالش کر سکتی ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے کہ نور بانو کے ساتھ جو رویہ یہ لوگ رکھ رہے ہیں، کیا وہ مراد کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جانے پر راضی کر لے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔